اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّةِ وَإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53 آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مولا کائنات کی وہ ہدایات کہ جو مالک اشتر کے لیے ارشاد فرمائی جب ان کو مصر کا گورنر بنایا۔ جہاں سے گفتگو کا سلسلہ کل رکا تھا وہیں سے اس کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ مولا مالک اشتر کی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں سب طریقوں سے زیادہ وہ طریقہ پسند ہونا چاہیے جو حق کے اعتبار سے بہترین ہو۔ وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ۔ احب الامور یعنی تمام امور میں سے، تمام کاموں میں سے، تمام طریقوں میں سے احب حب سے ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا طریقہ ہونا چاہیے؟ الیک، تیرے لیے، اوسطها فی الحق، جو حق کے اعتبار سے اوسط ہو۔ اوسط کسے کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر اس لفظ کا معنی درمیان ہوتا ہے، لیکن جب اس درمیان سے مراد یہ لی جائے کہ نہ افراط کا شکار ہو نہ تفریط کا شکار ہو، وسط یعنی اعتدال، اور اعتدال عدل سے نکلا ہے، نہ ادھر جھکاؤ ہو نہ ادھر جھکاؤ ہو، استوار ہو، اس کو وسط کہا جاتا ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ حکومت کے امور میں اے مالک تیرے لیے سب سے پسندیدہ طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ وہ طریقہ جو حق کے اعتبار سے اس میں کوئی جھول کوئی جھکاؤ نہ، حق پر مبنی ہو، عدالت پر مبنی ہو۔ وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ، اور عدل کے اعتبار سے عام ہو، یعنی ایسے عادلانہ فیصلوں پر مبنی تیری حکومت ہونی چاہیے کہ تیرا عدل سب کو شامل کر لے، ساری عوام کے لیے تیرا عدل ہو، نہ کہ کچھ لوگوں کو تو عدل سے پیش آئے اور کچھ لوگوں کے لیے تو عدل سے کام نہ لے، تیرا عدل کسی خاص طبقے کے لیے محدود نہ ہو جائے۔ عام یعنی عام ہونا چاہیے، انصاف کے لحاظ سے سب کو شامل۔ وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ، اور رعایا کے زیادہ سے زیادہ افراد کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہو۔ یعنی 3 صفات مولا بتا رہے کہ جس کا ایک حکمران کو خیال رکھنا چاہیے حکومت کی باغ دوڑ کے دوران اپنے امور کس طرح وہ چلائے گا۔ یہ 3 صفات کون کون سی ہیں؟ ایک تو سب سے بہترین طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ جو حق پر مبنی ہو، ایک۔ دوسرا ایسا انصاف کہ جو سب کو اپنے اندر شامل کرے، کوئی بھی طبقہ عوام کا ایسا نہ رہ جائے
کہ جو انصاف سے محروم رہ جائے۔ تیسرا، ایسے فیصلے کیے جائیں کہ جن میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ زیادہ سے زیادہ عوام راضی ہو۔ زیادہ سے زیادہ اس لیے کہا گیا کیونکہ سب کو راضی کرنا ممکن نہیں ہوتا، لہذا حتی الامکان حکمران یہ کوشش کرے کہ ایسے فیصلے کرے، ایسے طریقے اپنائے کہ جو زیادہ سے زیادہ عوام، جس قدر ممکن ہے اس قدر عوام کو راضی رکھنے والے فیصلے۔ اور اس کے بعد مولا ایک ایسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ عام طور پر حکمران اس خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ خرابی کیا ہے؟ وہ خرابی ہے کہ اپنے ارد گرد کچھ اپنے خاص لوگ بنا لیتے، یعنی ایک ہے عوام، ایک ہے خواص کا طبقہ، جو عام طور پر ان لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے کہ جو اس حکمران کو یوں لگتا ہے کہ اگر یہ خواص کا طبقہ مجھ سے راضی ہوگا تو میری حکومت محفوظ رہے گی۔ تو یہ حکمران پھر کیا کرتا ہے؟ ان خواص کو راضی رکھنے کے لیے ایسے اقدامات کرتا ہے، ان کو اتنا نوازتا ہے کہ عوام ناراض ہو جاتے ہیں، عوام کے حقوق اٹھا کر اس خواص کے طبقے کو کھلانا شروع کر دیتے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا جو جماعت حکومت میں آتی ہے، یا جماعت اگر نہ ہو، کوئی شخص اقتدار میں آ جاتا ہے تو اس کے ارد گرد کچھ خاص لوگوں کا گھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ بالعموم مالدار لوگ، با اثر لوگ، اپنے اپنے علاقے میں جو بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں عوام پر۔ تو وہ حکمران اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے عوام کو خوش رکھنے سے زیادہ اس خواص کے طبقے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ان کو عیاشیاں کرواتا ہے، بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں، بڑے بڑے عجیب و غریب اخراجات والے کھانے اور شان و شوکت والے سفر۔ یہ ایک خاص طبقے کو خوش رکھنے کے لیے ان کو نوازا جاتا ہے، کرسیوں پر بٹھا دیا جاتا ہے، اہلیت نہیں رکھتے وزیر بنا دیا جاتا ہے۔ اور آپ خود اپنے ارد گرد کے معاشرے کو دیکھ کر یہ جو مولا آگے فرما رہے ہیں اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ اے مالک، تمہیں سب طریقوں سے زیادہ وہ طریقہ پسند ہونا چاہیے، یعنی تمہاری روش حکومت کے دوران کیا ہونی چاہیے؟ وہ طریقہ تمہارا پسندیدہ ہونا چاہیے جو حق کے اعتبار سے بہترین ہو، انصاف کے لحاظ سے سب کو شامل کرے، اور رعایا کے زیادہ سے زیادہ افراد کی مرضی کے مطابق ہو، ان کی خوشنودی کا باعث ہو، زیادہ تر عوام تم سے راضی ہو۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّةِ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً عوام کا ناراض ہو جانا خواص کی رضامندی کو بے اثر بنا کے رکھ دیتے، یعنی وہ حکمران، مولا فرما رہے ہیں وہ حکمران کہ جس کے ارد گرد جو خواص کا طبقہ ہے وہ تو اس سے راضی ہوں، چونکہ ان کو وہ خوب نوازتا ہو، حکومتی پیسوں پر
عوام کے پیسوں پر انہیں کبھی عمرے کروا رہا ہے، کبھی ان کو حج کروا رہا ہے، کبھی ان کی میڈیکل چیک اپ کروانے کے لیے ان کو باہر ممالک میں بھیجا جا رہا ہے، کبھی گاڑیوں کے قافلوں پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ متکبرین کی طرح شہروں میں ان کا آنا جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم خادم ہیں عوام کے، لیکن جب کسی روڈ سے بھی ان کو گزرنا ہو تو جس عوام کے اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں ان کو دیر تک مثلا ٹریفک بند کر کے اور ان کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں تاکہ یہ تیزی کے ساتھ گزر سکے، جلدی ان کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ بہت قیمتی ہوتا ہے ٹائم ان کا۔ آپ ان کی پرفارمنس پر نگاہ کریں اپنے سیاستدانوں کی کہ پاکستان کو مثلا کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے ان کی پرفارمنس نے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا ٹائم کتنا قیمتی ہوتا ہے، جس کے لیے یہ عوام کو ذلیل و خوار کر دیتے، ان کو دھکے کھانے پڑتے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ مالک میں تجھے یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں اس لیے کہ عوام کی ناراضگی خواص کی رضامندی کو بے اثر کر دیتی ہے۔ یعنی اگر تو نے ایسے کام کیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تو نے راضی رکھا اور ان کو راضی رکھتے رکھتے عوام کو تو بھول گیا، عوام تجھ سے ناراض ہو گئے، تو یاد رکھ کہ ان خواص کا تجھ سے راضی رہنا، عوام کی ناراضگی جب آئے گی سامنے تیرے، ان خواص کی رضامندیاں تیرے کوئی کام نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جب بھی کسی حکمران کی حکومت کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ مخلوق پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جو چند سال تو حکومت کے مزے لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ چیز بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کا نام ہمارے عوام نے لوٹا رکھا ہوا ہے۔ لوٹے بن جاتے ہیں، پارٹیاں چینج کرنے لگتے ہیں، اپنی موج بھی کر لی اور اس کے بعد جب دیکھا کہ اب تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے تو کسی نہ کسی بات کا بہانہ بنا کر حکومت کی سپورٹ چھوڑ دی۔ تو اس قسم کے حکمرانوں سے مولا کہہ رہے کہ اس خواص کے طبقے کو راضی رکھنے کی کوشش نہ کرنا، عوام کو راضی رکھنے کی کوشش کر، کیونکہ اگر عوام تجھ سے ناراض ہو گئے تو یہ خواص تو ہیں ہی فصلی بٹیرے، یہ تو اڑ جائیں گے، یہ تو کھا پی کر بھاگ جائیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد آپ کو نظر آ جاتے ہیں کہ پہلے جس پارٹی کا حصہ تھے اب پارٹی بدل کر دوسری پارٹی میں، اور اس پارٹی اور اس کے لیڈروں کو کیا برا بھلا ہے جو نہیں کہتے۔ مولا فرما رہے ان فصلی بٹیروں کو، اس خواص کے طبقے کو خوش رکھنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ عوام کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ وَإِنَّ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ سُخْتَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ، اور اس لیے بھی کہ خواص کی ناراضگی عوام کی رضامندی کی وجہ سے اس کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اگر خواص ناراض ہو جائیں لیکن عوام کسی سے راضی ہو، عوام خوش ہو، تو پھر جب وہ خواص اس حکمران کے ساتھ خیانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عوام سڑکوں پر نکل آتے ہیں، عوام اس کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ اکثر حکمران اسی خاص گروپ کو کہ جو پارٹیاں بدل بدل کر دوبارہ حکومتوں میں آ جاتے ہیں، میں اپنے زمانے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ دین اور رسول اللہ کے فرامین، اہل بیت اطہار کے فرامین، یہ صرف سن کے ثواب لینے کے لیے نہیں ہے جیسے بعض جاہلوں نے سمجھ لیا اور اپنے آپ کو محروم کر دیا دنیا کے بہترین مربی اور بہترین رہنماؤں سے۔ آیات قرآن پڑھ کر ہدایت نہیں لیتے، ثواب لیتے۔
رسول اللہ کے فرامین سے زندگی کا طریقہ نہیں سیکھتے، ثواب لیتے، سرور لیتے، آخرت سنوارتے ہیں، دنیا نہیں سنوارتے۔